سلوٹ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ جیسے کہ عزیز بہن بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ہر دن کو کلام مقدس کو پڑھنے اور دعا کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں۔ سو آئیں آج کے اس خوبصورت دن کو رسولوں کے اعمال اس کا 10واں باب اس کی 9ویں آیت سے لے کر 18ویں آیات تک تلاوت پاک کلام کو سنیں۔ عزیز بہن بھائیوں، کلام مقدس میں میری اور آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یوں لکھا ہے: دوسرے دن جب وہ راہ میں تھے اور شہر کے نزدیک پہنچے تو پطرس دوپہر کے قریب کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا، اور اسے بھوک لگی اور کچھ کھانا چاہتا تھا، لیکن جب لوگ تیار کر رہے تھے تو اس پر بے خودی چھا گئی، اور اس نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور ایک چیز بڑی چادر کی مانند چاروں کونوں سے لٹکتی ہوئی زمین کی طرف اتر رہی ہے، جس میں زمین کے سب قسم کے چوپائے اور کیڑے مکوڑے اور ہوا کے پرندے ہیں۔ اور اسے ایک آواز آئی کہ اے پطرس، اٹھ، ذبح کر اور کھا۔ مگر پطرس نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ میں نے کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز نہیں کھائی۔ پھر دوسری بار اسے آواز آئی کہ جن کو خدا نے پاک ٹھہرایا تو نے حرام نہ کیا۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، اور فی الفور وہ چیز آسمان پر اٹھا لی گئی۔ جب پطرس اپنے دل میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ رویا جو میں نے دیکھی کیا ہے، تو دیکھو وہ آدمی جنہیں کلینینس نے بھیجا تھا شمعون کا گھر دریافت کر کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور پکار کر پوچھنے لگے کہ شمعون جو پطرس ہے یہی مہمان ہے۔ مقدس پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جانے سے ہم تمام سننے والوں کو خداوند کے پاک کلام کے وسیلے سے برکت ملے، آمین۔ آئیں عزیزو، جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے میں اور آپ اس بات پر غور کریں۔ کوٹھے پر دعا کرنے کو چڑھا۔ عزیز بہن بھائیوں، روح القدس صحائف یعنی خدا کا تحریری کلام کے مصنف یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نئے عہد نامے کے وقتوں کے مسیح ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دعا کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہر روز محض چند منٹ کی دعا کے ساتھ خدا کی بادشاہی اپنی پوری قدرت کے ساتھ نہ تو ظاہر ہو سکتی ہے، نہ اس کا تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اختیار، قدرت، مقاصد اور زندگی کی راہ۔ نمبر 1، دیندار یہودی دن میں 2 یا 3 مرتبہ دعا کرتے تھے۔ یہ مسیحیوں کا خاص طور پر ان میں موجود ان کے قائدین کا دستور تھا کہ اسی عقیدت کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ پطرس اور یوحنا دعا کے وقت ہیکل میں گئے، اور مقدس لوکا اور مقدس پولس نے بھی یہی کیا۔ پطرس باقاعدگی سے دوپہر کو دعا کرتا تھا۔ خدا نے کلینینس کو اپنے دعائیہ وقت کو وفاداری سے قائم رکھنے کا اجر دیا۔ نمبر 2، خدا کا کلام مسیحیوں کو ابھارتا ہے کہ وہ دعا میں وفادار ہوں۔ ہمیشہ دعا کریں، مسلسل دعا کریں، اور ہر جگہ دعا کریں، ہر وقت ہر طرح سے دعا کریں۔ دعا کرنے میں مشغول رہیں، قوت سے دعا کریں، مسلسل روز کی دعا کے بغیر گناہ، شیطان اور دنیا میں بدی کے خلاف ہماری جنگ میں مؤثر روحانی قوت نہیں لا سکتی،
اور نہ ہی ہم مسیح کے لیے لوگوں تک پہنچنے کی اپنی کاوشوں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 3، جس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوایا گیا اس کی فوری التماس پر غور کیجیے کہ اس کے شاگرد کم از کم ایک گھڑی جاگیں اور دعا کریں، اور آخری زمانے جس میں ہم رہتے ہیں اس کی فوری اہمیت پر غور کریں۔ کیا یہ خدا کے لیے خوشی کی بات نہیں کہ مسیح کا ہر ایک پیروکار ہر روز دعا اور خدا کے کلام کے مطالعہ کے لیے اپنے آپ کو ایک مستقل وقت کم از کم ایک گھڑی، ایک گھنٹہ، جیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ابارا کے لیے وقف کر دیا؟ یہ وقت یقیناً ہماری مدد کرے گا کہ خدا کے مقاصد کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور انہیں پورا کریں اور زمین پر اس کی بادشاہی کو پھیلائیں۔ نمبر 4، دعا کے ایک گھنٹے میں ہم ان باتوں کو شامل کر سکتے ہیں: الفاظ سے ستائش، خدا کے لیے گانا، روح القدس کی سننا، براہ راست کتاب مقدس کے الفاظ میں دعا کرنا، خامیوں اور ناکامیوں کا اقرار کرنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، اپنی ضروریات کے لیے درخواست کرنا، زبانوں میں دعا کرنا۔ آج صبح ہم نے اس دعا پر غور و خوض کیا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں اور آپ سے بھی التجا کرتا ہوں، آپ میرے لیے، اپنے عزیز بہن بھائیوں کے لیے، آپ اپنے عزیزوں کے لیے، ایون اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ دعا ایک ایسی پاور ہے جس میں آپ معافی دینا سیکھتے ہیں، معاف کرنا سیکھتے ہیں، اور ہم ہر روز خدا میں مضبوط ہوتے ہیں، اور خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ خداوند آپ پر رحم کرے اور آپ سب کو اسی طرح اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے اسی طرح استعمال کرتا رہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، اس وقت جتنے تیرے پیارے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ تیرا رحم، تیری قدرت ایک ایک پر ٹھہر جائے، ایک ایک کی زندگی پر ٹھہر جائے۔ تو ہی رحم کرنے والا خدا ہے، تو ہی کرم کرنے والا خدا ہے۔ تو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میں اپنے ستانے والوں کے لیے اور جو میرے انگیزٹ ہیں، میں ان سب کے لیے تجھ سے خدا دل سے دعا کرتا ہوں، انہیں معاف کر، ان پر رحم کر۔ میں دعا کرتا ہوں تیرے پیاروں کے لیے جو اس وقت تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب کو برکت دے، ان سب پر رحم کر۔ پاکستان کے تمام پاسبانوں کے لیے چرچز کی بحالی، سلامتی کی دعا کرتا ہوں، پوری دنیا کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تیرا رحم، تیرا کرم ایک ایک تیرے بیٹے بیٹی پر ٹھہر جائے۔ تو سب پہ کرم کر، سب پر رحم کر، سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج، اور جس طرح ہم اپنے قرض در معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض معاف کر، ہمیں ازمائش پر بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، آپ سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔
خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔